خداوند کے عظیم جلالی قادر اور مقدس نامے آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں۔ میں پاسٹر انیل واشنگٹن ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں خداوند کے کلام کی میٹھی عمیق اور خوبصورت باتوں کو لے کر آیا ہوں۔ تو اے میرے عزیزو، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے میرا ستارہ چمکے گا، مائی اسٹار ول شائن۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں ایمان رکھتا ہوں اور اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ آپ کا ستارہ چمکنے والا ہے۔ خداوند کی زندگی بخش کلام میں متی رسول کی معرفت یہ بیان کیا گیا ہے، جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانہ میں یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، کیونکہ پورب میں ہم اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ یہ سن کر ہیرودیس بادشاہ اور اس کے یروشلم کے سب لوگ گھبرا گئے، اور اس نے قوم کے سب سردار کاہنوں اور فقیوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے۔ انہوں نے اس سے کہا یہودیہ کے بیت لحم میں، کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا گیا ہے کہ اے بیت لحم یہودا کے علاقے، تو یہودا کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں، کیونکہ تجھ سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلہبانی کرے گا۔ آمین۔ اے میرے عزیزو، ہر شخص جو اس دنیا میں پیدا ہوا ہے اس کا ایک سٹار ہے، ایک ستارہ ہے۔ آپ کی کامیابی کا انحصار آپ کے سٹار پر ہے کہ آپ کتنے دولت مند ہوں گے، آپ کتنے کامیاب ہوں گے، اس کا انحصار آپ کے ستارے پر ہے۔ یاد رکھیں کہ سٹار 3 چیزوں کو ظاہر کرتا ہے۔ پہلی لوکیشن، دوسری ایڈنٹیفیکیشن اور تیسری بورن ٹائم۔ ستارہ ان 3 چیزوں کو ظاہر کرتا ہے۔ پہلی لوکیشن، ستارہ آپ کی سمت بتاتا ہے کہ آپ کس جگہ، کس ملک اور کس گھر میں ہیں۔ جیسے آج آپ ٹریکنگ ڈیوائس یوز کرتے ہیں، اس کا استعمال کرتے ہیں۔ ٹریکنگ ڈیوائس کے ذریعے سے آپ کی لوکیشن کا پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح آپ کا ستارہ بتاتا ہے کہ کون سا شخص کس مقام پر اور کہاں رکے گا۔ دوسری چیز، پیدائش کا وقت۔ ستارہ بتاتا ہے کہ آپ کس دور میں پیدا ہوئے ہیں، ٹائم پیریڈ کیا ہے، دور کیا ہے۔ مثال کے طور پر ابراہیم، داؤد، یسایہ، ہیرودیس۔ تیسری چیز، ایڈنٹیفیکیشن۔ ستارہ آپ کی ایڈنٹیفیکیشن طے کرتا ہے کہ آپ جرنل ہوں گے، آپ آئی جی ہوں گے یا آپ جھاڑو دینے والے ہوں گے۔ اے میرے عزیزو، اگر ابلیس کی تیسری آنکھ، تھرڈ آئی سے آپ کا ستارہ دیکھ لیا جاتا ہے، یا ابلیس تیسری آنکھ سے آپ کا ستارہ دیکھ لے، تو ابلیس ستارے کو ہائی جیک کر لیتا ہے اور آپ کی شناخت بدل دیتا ہے اور بدل سکتا ہے، اور آپ کو ڈھونڈ لیتا ہے کہ آپ کس جگہ، کس ملک، کس گھر میں، کس محلے میں ہیں، اور ستارے کو فنا کر کے وہ آپ کو برباد کر سکتا ہے۔ یاد رکھیے گا،
ہر ایک کا ایک سٹار ہوتا ہے، ستارہ ہوتا ہے۔ آپ میں سے ہر ایک کا ایک سٹار ہے جو طے کرتا ہے کہ آپ کہاں ہیں، آپ کس وقت کہاں ہوں گے اور آپ کیا بنیں گے۔ میں نبوتی طور پر یہ دعویٰ کرتا ہوں، کوئی آپ کے ستارے کو ہائی جیک کرنے نہ پائے، اور نہ ہی ابلیس تیسری آنکھ سے آپ کے ستارے کو دیکھ سکے۔ سب کہیں آمین۔ ایک واقعہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دفعہ ایک بچہ ایک ہاسپٹل میں پیدا ہوا، اور وہ بچہ 7 ستارے لے کر پیدا ہوا۔ وہاں آن ڈیوٹی جو 2 نرسز تھیں وہ جادوگرنیاں تھیں۔ انہوں نے شیطانی تیسری آنکھ سے دیکھ لیا کہ یہ بچہ 7 ستارے لے کر پیدا ہوا ہے اور یہ ایک دن بڑا شخص بنے گا۔ اس نرس نے 7 ستاروں کو لے لیا یا ہائی جیک کر لیا، اور دوسری نرس نے کہا تو 3 ستارے مجھے دے دے، اور 3 ستارے تو رکھ لے، اور 1 ستارہ اس بچے کے پاس رہنے دے۔ وہ ابھی یہ باتیں دونوں کر ہی رہی تھیں کہ اس کی ماں نے کہا کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ ایک نرس نے کہا تیرا بچہ 7 ستارے لے کر آیا ہے، 3 میں نے اور 3 دوسری نے، اور 1 ستارہ تیرے بچے کے پاس چھوڑ دیا گیا ہے۔ اس کی ماں نے کہا سارے رکھ لو، جھگڑو نہ۔ اے میرے عزیزو، آپ کی پیدائش سے لے کر اب تک، آج کے دن تک، اس وقت تک جب آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کے ستارے پر کسی نے کچھ بولا ہے تو میں اسے یسوع کے نام سے کینسل کرتا ہوں۔ سب کہیں آمین۔ جب ہم زبور 121 اور اس کی 6 آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے نہ آفتاب دن کو تجھے ضرر پہنچائے گا، نہ ماہتاب رات کو۔ آمین۔ اے میرے عزیزو، یاد رکھیں ہندو ستاروں کا بھید جانتے ہیں، لیکن مسیحی ہو کر آپ نہیں جانتے کہ ستارے آپ کے لیے فیور ہیں۔ کچھ وچ کرافٹ جو ہیں، کچھ جادوگر جو ہیں، سورج پر آپ کے لیے لعنت کرتے ہیں۔ جیسے ہی سورج نکلتا ہے آپ کی زندگی کے ستارے مدھم پڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور زندگی کا معیار گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ سوچ رہے ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سورج کے تو بڑے فائدے ہیں، ہمارے کپڑے سوکھ جاتے ہیں، بجلی بنتی ہے، فصلیں پکتی ہیں، لیکن یہ بات نفسانی نہیں بلکہ یاد رکھیں روحانی ہے۔ داؤد بادشاہ اس بھید کو جانتا تھا، اس لیے روح کی ہدایت سے اس نے لکھا ہے کہ نہ آفتاب تجھے دن کو ضرر پہنچائے گا۔ یعنی بعض لوگوں کو سورج دن میں برباد کرتا ہے اور بعض کو چاند رات کو برباد کرتا ہے۔ تو اے میرے عزیزو، جادوگر سورج اور چاند پر منتر بولتے ہیں، اور جس کے لیے بولے جاتے ہیں، اگر سورج پر بولا گیا ہے تو دن کو بیمار اور رات کو ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر چاند پر بولا گیا ہے تو وہ شام کو بیمار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب آپ ایوب
کی کتاب اس کے 38ویں باب کی 12ویں اور 13ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، کیا تو نے اپنی عمر میں کبھی صبح پر حکمرانی کی ہے؟ اور کیا تو نے فجر کو اس کی جگہ بتائی تاکہ وہ زمین کے کناروں پر قبضہ کرے اور شریر لوگ اس میں سے جھاڑ دیے جائیں؟ آمین۔ اے میرے عزیزو، صرف داؤد ہی نہیں بلکہ ایوب بھی اس بید کو جانتا تھا۔ یہاں ایوب بھی کہہ رہا ہے، کیا تو نے کبھی دن یعنی سورج پر حکمرانی کی ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کبھی بھی حکمرانی نہیں کی، کیونکہ اس سے پہلے آپ کو یہ ریویلیشن، یہ مکاشفہ معلوم ہی نہیں تھا۔ جادوگر جو ہیں وہ دن میں آنے والے دن پر آپ کے لیے لعنت کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ آپ دعا کر رہے ہوتے ہیں، خداوند تیرا شکر ہو۔ ایوب 38 باب 13ویں آیت پر جب توجہ مرکوز کرتے ہیں تو وہاں لکھا ہے، تاکہ وہ زمین پر قبضہ کرے، تم شریروں کو اس میں سے جھاڑ دو۔ ابھی ہم نے تلاوت بھی کی۔ اے میرے عزیزو، آپ کے کیلنڈر میں ہر تاریخ میں شریر چھپ کر بیٹھا ہے، اسے یسوع کے نام سے جھاڑ دیں۔ سال، مہینے، تاریخ میں سے اسے دور کریں۔ سب کہیں آمین۔ اے میرے عزیزو، ہر خوف، موت، حادثہ، بھانج پن، مایوسی اور اسقاط حمل آپ کی زندگی سے جاتا رہے۔ آمین۔ یہاں تک میں نے آپ کو یہ بتایا کہ آپ کا ستارہ آپ کے لیے لڑتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے، آسمان پر لڑائی ہوئی اور دبورا نے دعا کی اور وہ سسیرا سے لڑے۔ اس سے پہلے وہ آپس میں جسمانی جنگ لڑتے، آسمان پر جنگ ہوئی، یہ روحانی عالم کی بات کی جا رہی ہے۔ اے میرے عزیزو، قضات کی کتاب 5 باب اور اس کی 20ویں آیت میں لکھا ہے، اور آسمان پر لڑائی ہوئی اور ستارے اپنی اپنی منزل میں سسیرا سے لڑے۔ آمین۔ ایک واقعہ آپ سے اور شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میرے اسپرچول فادر بتاتے ہیں کہ جادوگر چھوٹی گاڑی یعنی ایک بچے کا کھلونا لے کر اس پر کالا دھاگا باندھ کر چولہے پر رکھ کر کہتے ہیں کہ اس وقت، اس جگہ، اس شخص کا، اس گاڑی کا حادثہ ہو جائے۔ اے میرے عزیزو، یاد رکھیں، جتنے حادثے موٹر سائیکل، گاڑی، بحری جہازوں کے ہوتے ہیں، یاد رکھیں وہ اتفاق نہیں بلکہ کسی سلسلے کی کڑی ہوتے ہیں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ خدا آمد و رفت میں ہماری حفاظت کرتا ہے، اور جو اس کی حفاظت نہیں ہوتی اس کی خداوند حفاظت نہیں کرتا، اور اس کے ساتھ جو بھی رونما ہوتا ہے پھر خدا اس کا ذمہ دار بھی نہیں ہوتا۔ بعض اوقات آپ کے گھروں میں سے کپڑے، چیزیں غائب ہو جاتی ہیں، بے حد ڈھونڈنے پر بھی نہیں ملتی، پھر اچانک سے مل جاتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ آپ کا ستارہ لڑتا ہے، مگر ستارے کے جلال میں فرق ہے۔ اگر کوئی شخص آج آپ سے آگے ہے، یا تو جائز طریقے سے ہے
یا ناجائز طریقے سے آگے ہے۔ پہلی بات، ناجائز، لوگ یا تو آپ کا ستارہ چراتے ہیں یا ڈھانپ دیتے ہیں، مثلاً برائی، افواہ، روکنا، غلط راستہ بتانا۔ مثال کے طور پر بعض پادریوں کی اپنی کوئی پہچان نہیں ہوتی، وہ کلیسیا کو بڑھانے کے لیے کسی بڑے نامور خادم کو کنونشن کروسڈ میں بلا لیتے ہیں، وہ ستارے کو ہائی جیک کر رہے ہوتے ہیں، کئی تصویریں ان کے ساتھ بنواتے ہیں جبکہ ان کا اپنا ستارہ بجھا ہوتا ہے، کئی لوگوں کے دماغوں سے کھیلتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ بڑے پادری کو انوائٹ کریں گے تو لوگ خود پیچھے پیچھے چلے آئیں گے۔ سیاست میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، ایسے لوگوں کو ساتھ رکھتے ہیں جن کے ووٹ ہیں، زیادہ ہیں، کثرت سے ہیں، اور دوسرا سمجھتا ہے کہ مجھے بلانے والا پادری یا سیاستدان جو ہے وہ مجھے عزت دے رہا ہے۔ وہ عزت نہیں دیتا، وہ ہائی جیک کر رہا ہوتا ہے آپ کے سٹار کو۔ تو اے میرے عزیزو، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ کو اپنی اہمیت کا نہیں پتہ، آپ کو اپنے سٹارز کا، ستاروں کا نہیں پتہ۔ اپنے مقام کو سمجھیں اور روحانی اور سیاسی اور دنیاوی چور ڈاکوؤں سے بچیں اور نہ بنیں۔ اور دانیل 5:20 آیت میں لکھا ہے، تکیل، یعنی میں نے ترازو میں تولا اور تو کم نکلا۔ اے میرے عزیزو، ستارے کا جلال فرق ہے۔ پہلا کرنتھیوں 15 اس کی 40ویں اور 41ویں آیت کو پڑھیے گا۔ ہر پادری میں فرق ہے، کسی کا جلال کم ہے، کسی کا زیادہ ہے، کسی کا ستارہ تاریک ہے، بعض کو پتہ ہی نہیں کہ میرا ستارہ بھی ہے۔ سائنس ثابت کرتی ہے کہ ستارہ آگ سے بنا ہوتا ہے۔ چلیں اس بات کو بہتر طور پر سمجھتے ہیں۔ سورج، کچھ لوگوں کا جلال سورج کی طرح ہوتا ہے، وہ نکلتا ہے اور بلندی حاصل کرتا ہے، سب اس کی روشنی سے مستفید ہوتے ہیں، بچے اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، دنیا حرکت میں آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر موسیٰ کا جلال سورج کی طرح تھا، وہ ابھی ماں کی گود میں ہی تھا اور اپنی ماں کو پیسے کما کر دے رہا تھا۔ اس کے لیے آپ خروج 2 اور اس کی 9 آیت کی تلاوت کیجیے گا۔ چاند، کچھ لوگوں کا جلال چاند جیسا ہوتا ہے، چاند سارا وقت نظر نہیں آتا اور وقت کے پچھلے پہر نمودار ہوتا ہے۔ اسی طرح ان لوگوں کو کامیابی 40 سال یا اس کے بعد ملتی ہے۔ جب ان کی زندگی میں رات ہوتی ہے تب وہ چمکنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی بوڑھے واری۔ مثال کے طور پر گھر کی گاڑی مگر سفر لمبا کرنا منع ہوتا ہے۔ گاڑی گیراج میں کھڑی ہے، نیا ماڈل ہے، لیٹسٹ ماڈل ہے، لیکن ڈاکٹر کہتا ہے لمبا سفر نہیں کرنا۔ کلیسیا اسے مٹھائی دیتی ہے مگر پادری کو شوگر ہوئی ہوتی ہے، ہاتھ آیا منہ نہ لگا۔ تیسری چیز ستاروں کی بات ہے۔ کچھ لوگوں کا جلال ستاروں جیسا ہوتا ہے۔ یہ لوگ یا پاسٹرز، پادری، ان پادریوں کے سامنے جن کا جلال سورج جیسا ہوتا ہے
گم ہو جاتے ہیں، کم زیادہ ہوتے رہتے ہیں اور ٹوٹ بھی جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کا چرچ ہے، آپ کے محلے میں کوئی بڑا نامور پاسٹر آیا ہے، اس دن سارے لوگ آپ کو بھول کے وہاں چلے جائیں گے کہ فلاں پاسٹر آیا ہے۔ اسی طرح ستارے باندھے جاتے ہیں۔ جادوگر جادوگری سے اپنی تیسری آنکھ سے آپ کے ستارے کو دیکھ لیتے ہیں، اور جب جادوگر پامسٹ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کا ستارہ گردش میں ہے، تو وہ شیطان کی تیسری آنکھ سے جو دیکھتے ہیں، جن کو وہ ستارہ کہتے ہیں، وہ انہیں روشنی دراصل نظر آتی ہے۔ اور جب وہ کہتے ہیں کہ ستارہ گردش کر رہا ہے تو انہیں روشنی آپ کے سر پر چلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ پھر روکا ستارہ، اس میں روشنی کم ہوتی ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ لوگ آپ کی تعریف کریں گے مگر فائدہ نہیں دیں گے آپ کو، تعریف کریں گے فائدہ نہیں دیں گے۔ کچھ لوگوں کا ستارہ مدھم ہوتا ہے، روشنی نہ کے برابر ہوتی ہے برائے نام۔ ایسے لوگوں سے لوگ وعدہ کریں گے لیکن پورا نہیں کرتے۔ اگر آپ کا ستارہ ہے ہی نہیں تو روشنی بھی نہیں ہے۔ لوگ آپ کو جانتے ہیں، آپ کے پاس کلام ہے، لیکن وہ آپ کو چھوڑ کر نکمے پادریوں کے پاس جانا پسند کریں گے۔ تو اے میرے عزیزو، اب ہم دیکھیں گے کہ ستارہ بیسیکلی ہے کیا؟ ستارہ کیا ہے؟ مکاشفہ کی کتاب اس کا 1 باب اور اس کی 19ویں اور 20ویں آیت میں لکھا ہے، پس جو باتیں تو نے دیکھی اور جو ہیں اور جو ان کے بعد ہونے والی ہیں، ان سب کو لکھ لے، یعنی ان 7 ستاروں کا بھید جنہیں تو نے میرے داہنے ہاتھ میں دیکھا تھا، اور ان سونے کے 7 چراغ دانوں کا۔ وہ 7 ستارے تو 7 کلیسیاؤں کے فرشتے ہیں، اور وہ 7 چراغ دان 7 کلیسیاں ہیں۔ آمین۔ تو اے میرے عزیزو، یہ ستارے جو ہیں یہ دراصل فرشتے ہیں جو روشنی نور کی طرح نظر آتے ہیں۔ یوحنا نے کہا یہ 7 ستارے ہیں، یہ 7 فرشتے ہیں۔ مجوسیوں نے بھی ستارے کو نہیں فرشتے کو دیکھا تھا۔ لکھا ہے میرا فرشتہ تیری رہنمائی کرے گا۔ اے میرے عزیزو، آپ کے 7 ستارے یعنی فرشتے ہیں۔ متی 18واں باب اور اس کی 10ویں آیت لکھا ہے، خبردار، ان چھوٹوں میں سے کسی کو ناچیز نہ جاننا، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ آسمان پر ان کے فرشتے میرے آسمانی باپ کا منہ ہر وقت دیکھتے ہیں۔ اے میرے عزیزو، جب آپ پیدا ہوتے ہیں تو آپ کے ساتھ فرشتہ یا فرشتے ہوتے ہیں، یا فرشتوں کا پورا لشکر موجود ہوتا ہے۔ دوسرا سلاطین 6 باب اس کی 16ویں اور 17ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو الیشا کے ساتھ فرشتوں کا یعنی ستاروں کا لشکر تھا۔ یسوع کے فرشتوں کی پھر تعداد کتنی ہوگی؟ یسوع کے فرشتوں کی تعداد 12 تمن تھی، یعنی 1 تمن میں 6 ملین ہوتے ہیں، یعنی 60 لاکھ، اور 1 ملین میں 10 لاکھ ہوتے ہیں، اور 12 تمن یعنی 7 کروڑ 20 لاکھ فرشتے یسوع کے ساتھ تھے، ان کی تعداد تھی۔ تو اے میرے عزیزو، آج آپ نے اس بات کو جانا
کہ ستارہ کیا ہے، ستارے کیا ہیں، جلال کے متعلق جانا، اپنی اہمیت کو جانیں، اپنے فرشتوں کو کمانڈ کریں، ان کو آرڈرز دیں، وہ آپ کے لیے دنیا کے ہر کونے پر جا سکتے ہیں۔ جہاں آپ کی رسائی نہیں، آپ کے فرشتے صدوم عمورہ دنیا کے ہر حصے تک جا کر آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس کی تکمیل کریں گے۔ آج اپنے فرشتے کو کمانڈ کریں، اپنی اہمیت کو جانیں۔ آپ سے فرشتے نہیں بلکہ فرشتے آپ کے تابع ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین، یسوع کے نام سے۔